إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں ہمارے آقا ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام اصحاب اور آپ کے متبعین پر۔ معزز سامعین اور سامعات، رب العالمین نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں خیر اور شر دونوں چیزیں جمع کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی فطرت پر جناتوں کو بھی پیدا کیا، لیکن ایک امتیازی وصف دونوں مخلوقات میں یہ ہے جو قرآن مقدس کے مطالعہ گہرائی کے ساتھ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے اور لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ انسان میں خیر کا غلبہ اور جنوں میں شر کا غلبہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ جناتوں میں سے ایک بہت بڑا عابد اللہ کا مقرب ترین گزرا ہے، آسمانوں میں فرشتوں پر معمور کیا گیا تھا، جس کا نام عزازیل تھا۔ اس کا شر غالب آیا، اس کو تباہ کر دیا۔ ہم انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا تھا، ان سے بھی خطا ہو گئی، درخت سے منع کیا گیا تھا جنت کے۔ خطا ہونے کے بعد ان کا خیر غالب آیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ شر اور خیر دونوں مخلوقات میں ہیں، لیکن اگر ہم انسان بھی اپنے شر کو غالب کر لیتے ہیں خیر پر، تو ہماری مثال بھی، پھر ہمارا ساتھ بھی، ہماری رفاقت بھی اس بدماش کے ساتھ ہوگی جس کا شر غالب ہونے کی وجہ سے وہ تباہ ہوا اور وہ جہنم رسید ہوگا، اور وہ ان تمام آدم کے بیٹوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا جن کا شر غالب ہوگا۔ یہ بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیجئے اللہ کے واسطے۔ شر غالب ہوگا تو شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا، خیر غالب ہوگا تو باپ آدم کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ یہ دو ہی باتیں ہیں، بہت اہم، بہت اہم۔ اب آئیے ان آیات کی طرف جو سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے، جس کو میں نے مسنونہ خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھا۔ رب العالمین نے انبیاء کو پورے غالب خیر کے ساتھ مبعوث کیا۔ انبیاء میں خیر ہی خیر غالب تھا، اور بالخصوص تمام انبیاء کے سب سے اخیر میں آنے والے سید البشر
سید الخلق کہہ سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں، مجھے کوئی عار نہیں ہے، سید الخلق وہی ہے، تمام مخلوق کے سردار وہی ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ تو بالخصوص خیر کے مجسم ہیں، آپ میں تو شر نام کی کوئی چیز نام و نشان نہیں، دور دور تک نہیں، آپ کو تو معصوم الخطا بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی تربیت کا انتظام فرماتے ہیں، بہترین نصیحتیں کرتے ہیں، ایسے مجسم خیر کو بھی کمال خیر سکھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم تو ان کی امتی ہیں، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام کا دم بھرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں ان کے نام کے، ہماری زبانیں نہیں سکتی محمد رسول اللہ کا نام لیتے لیتے، بڑے بلند بانگ دعوے ہمارے ہوتے ہیں عشق رسول، محبت رسول۔ پھر ہمارے کردار کیسے ہونے تھے؟ ہمارے کردار کیسے ہونے چاہیے تھے؟ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے زمانے میں ہمارے آقا کو رسوا کر دیا، ہمارے نبی کو، اپنے سردار کو ہم نے ہی اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے رسوا کر دیا ہے۔ اس کی موٹی مثال میں آپ کو بولتا ہوں، کسی شریف النفس آدمی کے بچے اگر بگڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، آدمی تو بہت شریف ہے، سارے جہاں کے لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی شرافت کے قائل ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل آپ سمجھیے، ایک ایسا آدمی جس کو سارا خریہ جانتا ہو، ساری بستی، سارا شہر جانتا ہو، بہت شریف النفس آدمی ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہو شرافت کی، سب قائل ہے اس کی شرافت کے، لیکن اس کی اولاد اگر غنڈہ ناصر نکل گئی، بدترین اولاد نکل گئی، اور اس کی اولاد جب زمین پر دندنائے گی اور برا کام کرے گی، لوگ تانا کس کو دیں گے؟ لوگ طنز کس کو کریں گے؟ جو اس کی اولاد کے شر سے جو لوگ متاثر ہو کر کے پریشان ہو رہے ہوں، جو مصیبتیں اٹھا رہے ہو اس کی اولاد کی تکلیفوں سے، شروں سے، اس کی شر سے، تو وہ بدزن ہو کر کے کن کو تانے دیں گے؟ ظاہر بات ہے وہ باپ کو بولیں گے، خود تو بڑا شریف بنتا ہے لیکن اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہے، رسوا کر دیا کہ نہیں اس اولاد نے اپنے باپ کو۔ جی اسی طرح اگر یہ امت اس طرح کے اگر اعمال کرے گی جو اس کے اس وقت اعمال دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو کس کو رسوا کر رہی ہے؟ اس بات پر کبھی بھی غور کیا امت کے لوگوں نے؟ ہم کس کو رسوا کر رہے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ خود اللہ والے بنتے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بنتے، اخوت بھائی چارگی کے جذبات ہمارے اندر پروان چڑھے ہوتے، عفو و درگزر کی صفت ہمارے اندر غالب ہوتی، صبر اور ضبط تحمل کو اپنا وتیرہ بناتے، زندگی میں حلال کی روزیاں کھاتے، بہترین سلوک لوگوں کے ساتھ روا رکھتے، تو ہماری تعریفیں ہوتی اور ہمارے سردار کے اخلاق کے لوگ قائل ہو کر کے قریب کھینچے چلے آتے۔ بجائے اس کے ہم نے الٹ جو کر دیا ہے، لوگ قریب آنے کے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو ذمہ دار کون؟ ہم ہیں نا۔ اس کا کبھی ہم نے نوٹس لیا؟ اب آئیے ان آیات کی طرف، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اوپر سے چلے آئیے اسی کانٹیکسٹ میں، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اور تھوڑا اوپر سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ پورا کانٹیکسٹ بہت سمجھنے اور پڑھنے کا ہے۔ اب میں سناؤں گا آدھے پون گھنٹے میں، کیا سناؤں گا آپ کو؟ قرآن سے تو ہمارا شغف رہا ہی نہیں، ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت کہاں ہے؟ دنیا کے لیے وقت ہے، ہنسی مذاق اور ٹھٹے کے لیے وقت ہے، ہوٹلنگ کرنے کے لیے وقت ہے، بہت وقت ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن مقدس کے لیے کچھ بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہماری گت ہے۔
کاش ہم قرآن سے محبت کرتے، اس کے لیے کچھ وقت نکالتے. تو میری تو اپیل ہے، گزارش ہے، جائیے پڑھیے گھر میں قرآن مقدس کو، غور و فکر سے پڑھیے، غرق ہو جائیے اس میں. بشارتیں دی اللہ والوں کو اللہ نے، جو اللہ کے غلام ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، ان کو تو بشارتیں دی جاتی ہیں. ان کے لیے تو نیک فرشتے، ان کی روحیں لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بہت احسن سلوک کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے عمدہ فرشتے آتے ہیں، بشارتیں دیتے ہوئے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ. جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں. اللہ کی مہمان نوازی ان کے لیے ہوتی ہے. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا قول کس کا قول ہے، اس سے زیادہ بہترین آدمی کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ ان جاہلوں کو بتایا جا رہا ہے اس وقت کے، جو رسول اللہ کو اذیتیں دے رہے ہیں اور صحابہ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور جھوٹے پروپوگنڈے کر رہے ہیں اور ہوٹنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف چیخ پکارا کر رہے ہیں، رسول اللہ کو بدنام کرنے کا کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ پر الزاموں کی بوچھاڑ لگا رہے ہیں، آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے. سارا ظلم اٹھا رکھے تھے رسول اللہ کے اور مسلمانوں کے خلاف. تو ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے یہاں پر محمد رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ کو پیش کر رہا ہے. محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے سامنے، ارے یہ بندے کو تم کیا نہیں جانتے بدبختو، ان کا بچپن تمہارے بیچ میں گزرا، ان کی جوانی تمہارے درمیان گزری، ادھڑ عمر کے تمہارے بیچ میں ہو گئے، اور اب جو بات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کیا بات پیش کر رہے ہیں اور کس طرف تم کو بلا رہے ہیں؟ کیا وہ تم کو اپنے مفاد کی طرف بلا رہے ہیں؟ ان کا کوئی بزنس ہے جس کی طرف تم کو دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں کوئی کمپنی آرگنائز کر کے رکھے ہوئے جس میں تم کو بلا کر کے لے کے آ رہے ہیں؟ وہ کچھ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں تمہارا جی، یا کوئی مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں جس میں چندہ مانگ رہے ہیں، یا کچھ ادارہ بنا کے رکھے جہاں تمہارا تعاون طلب کر رہے ہیں؟ تم سے کیا مانگ رہے ہیں میرے نبی محمد؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ارے اس سے بہترین قول اور کس کا ہو سکتا ہے نادانو، جو تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. وہ نہ اس کا کوئی مفاد ہے، نہ اس کے کوئی اغراض و مقاصد ہے، نہ وہ کوئی سیلف اپنے آرگنائزیشن کی طرف تم کو بلا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا معاملہ. وہ تم کو کہاں بلا رہا ہے میرا نبی میرا حبیب؟ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو اس سے اچھا قول کس کا قول ہو سکتا ہے؟ الغرض یہاں سے ایک بات بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے اگر آپ اہل عقل ہیں. داعی، سب سے بڑے داعی برحق تو میرے آقا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء علیہم السلام ہیں داعیان الی اللہ. لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے داعی، انبیاء کے اور محمد رسول اللہ کے نقش پر کام کرنے والے داعیان، ان کے لیے پوائنٹ بتایا گیا ہے، نقطہ ہے. ایک داعی جو بلائے گا وہ اپنی جماعت کی طرف، اپنے مسلک کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے فرقے کی طرف، اپنے آرگنائزیشن کی طرف، یا اپنے اداروں کی طرف، یا اپنے اغراض و مقاصد کی طرف دعوت دینے والا، وہ اللہ کا داعی نہیں ہے، وہ داعی اللہ کا نہیں ہے. کلیئر ہو گئی یہاں سے بات. داعی اللہ کی طرف بلانے والا صرف وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس سے بہتر داعی اور کوئی کائنات کا داعی نہیں. یہی ہے داعیان الی اللہ، انبیاء کی جماعت، یہی ہے داعی برحق محمد رسول اللہ کا کام، جس کا تعارف اللہ یہاں پر پیش کرتے ہوئے ان جہلا کو بتائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود کو دیکھ لو، اس کو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں اور اس کے سوا، تو تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، اس کے خلاف رولے اٹکا رہے ہو کام میں، اس پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، اس کے خلاف چین گویا کرتے پھر رہے ہو، اس کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہو. یہ سب کر رہے تھے مشرکان عرب. تو اللہ ڈانٹ رہا ہے، ارے اس سے بہتر داعی کون ہے رے جو اللہ کی طرف بلا رہا تم کو؟
اس کا کوئی مقاصد نہیں تم سے، ایک بھائی کا تمہارے لیے روادار نہیں تمہارا، وہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے خالصتاً. اور اس کی زندگی خود بھی تم دیکھ رہے ہو، سیلف اس کی زندگی دیکھو، پرٹیکولر پرسنل اس کی زندگی دیکھو تم. وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ خود نیک اعمال کرتے پھرتا ہے. جی وہ خود صالح ہے. بچپن دیکھیے، جوانی دیکھیے، ادھڑ عمر ہو گیا تمہارے بیچ میں، وہ صالح ہے. اس کا کردار کوئی خراب نہیں، اس کے کردار میں ایک رتی کی خرابی نہیں، اور تم اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہو. وہ قال اننی من المسلمین، اور اس کا دعویٰ بھی تو اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. وہ تم کو یہ بھی نہیں بول رہا کہ میں کچھ بہت بڑا ہوں، میرے سامنے سجدے کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، میری آؤ بھگت کرو. وہ نہیں بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے وہ اننی من المسلمین، میں خود فرما بردار ہوں اس اللہ کا. بس تو کیا ایسے انسان کے لیے یا ایسے فرد کے لیے تمہاری مخالفت زیب دیتی ہے؟ یہ ہے. تو یہاں سے امت محمدیہ کو بھی سبق دیا گیا کہ تمہارا نبی، تمہارا حبیب یہ کردار والا ہے، یہ اس کردار کا حامل ہے جس کو ہم نے مبعوث کیا تمہارے بیچ میں، جس کو اٹھایا ہم نے تمہارے بیچ میں کام کے لیے ہمارے، اس کا یہ کردار ہے، وہ اس کردار کا حامل ہے. تو اے امت کے لوگوں، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نبی کی پیروی تم اسی طرح سے کرو گے یا کوئی اور طریقے سے کرو گے؟ افسوس یہ ہے کہ تم اپنے نبی محمد کو چھوڑ کر کے تم ابو لہب کا، ابو جہل کا، ولید بن مغیرہ کا کردار اختیار کرتے ہو. ہیں؟ تم کس کا کردار، کس کے کیریکٹر کو اڈاپٹ کر رہے ہو؟ یہ محمد رسول اللہ کا کیریکٹر ہے جس کو اڈاپٹ کرنا تھا تم کو، تم تو اوائڈ کر دیا اس کو، اور تم نے اڈاپٹ کیا ابو جہل کے کردار کو. لڑنا، جھگڑنا، فساد کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھنا، کینے رکھنا، زمین پر ادھم مچا کے رکھ دینا، حرام خوری کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکے دینا، یہ کس کا کردار ہے؟ جی قرآن مقدس تم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے میرے دوستو، ایک ایک چیز کھول کے رکھتا ہے سامنے، مگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. لا تستوی الحسنۃ ولا سیئہ. اب یہاں پر اپنے نبی محمد کو دلاسا دیا جا رہا ہے اور ایک گارنٹی دی جا رہی ہے، ضمانت دے رہے اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہے اچھائی اچھائی ہوتی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور پختہ کر رہے ہیں ضمانت اور گارنٹی کے ساتھ. میرے حبیب یہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرے ساتھ وہ اپنا کام کریں گے، کیونکہ ان کے مقدر، اب مقدر کی جہاں بات آ گئی ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے تقدیر کیا ہے. میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقدیر کا ذکر کرتی تو قرآن مقدس سے ایک آیت پڑھتی تھی، بہت ڈرا دینے والی آیت، جھنجھوڑ دینے والی آیت پڑھتی تھی میری ماں تقدیر کے ذکر میں. وہ سورۃ الاعراف میں ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے بڑی تعداد کو، جناتوں اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہ تقدیر ہے، یہ جہنم میں ہی جائیں گے، جہنم کے لیے ہی ہے. یہ اسی بات کا اگر آپ غور کرتے ہیں، اسی تقدیر کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس آیت کے ساتھ ملا کے اگر قرآن مقدس کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کی یہی شان ہے کہ اس کا ایک مقام دوسرے مقام سے اور مزید واضح ہوتا ہے، یعنی دوسرا مقام اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کا خلاصہ کرتا ہے، اس کو اور مزین کرتا ہے. اگر آپ یہاں سورۃ الاعراف کے اس مقام کو جنات اور انسانوں کے تعداد کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑی تعداد ہم نے جہنم کے لیے بنائی. تو سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا، یقیناً اعراض کیا تھا، کس کو؟ اللہ کی نعمتوں کا، اس کا ذکر کرتے ہیں. کیا ہے وہ؟
جب ہم نے پیش کیا تھا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر کہ وہ اس کو اٹھائیں، تو وہ اس کے اٹھانے سے لرز گئے، معذرت کر لیے تھے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ حَمَلَهَا الْإِنسَان، مگر انسان ہے اس کو اٹھایا ہے، میری ذمہ داری کو اٹھایا ہے میری انسان. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ انسان کی سمجھ کے باہر کی باتیں ہیں جو غلطی کر بیٹھا ہے. اب یہ تقدیر ہے، پھر اسی کو یہ مقدر ہے. اللہ نے پھر اس کو آگے کی آیت میں کیا فرمایا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اب یہ مقدر کی بات ہے. یہ ساتوں آسمان اور زمین کا لرز اٹھنا، کانپ جانا، ان کو معلوم ہو گیا تھا میرے عذاب اور میری قدرت اور میری قوت کا اندازہ کر لیے تھے. ساتوں آسمان، زمین، پہاڑ لرز اٹھے میری ہیبت سے اور انہوں نے معافی مانگ لی مجھ سے. مگر یہ شوق میں آ گیا، یہ شوق میں آ کر کے اٹھا لیا. یہ اس کی تقدیر ہے. اب یہ کیوں ہوا؟ اب اس کے بارے میں فرما رہے یہ کیوں ہوا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ خود چاہتا تھا کہ ان میں کے منافقین مرد اور عورتوں کو، ان میں کے مشرکین مرد اور عورتوں کو عذاب دینا ہے. یہ ان کی تقدیر ہے. ان میں کے منافقین کو اللہ مردوں کو اور عورتوں کو، مشرکوں کو اور منافقوں کو عذاب دینا ہی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. اس لیے ہوا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اللہ چاہتے تھے کہ ان میں کے جو مومنین ہیں، میرے غلام ہیں، راتوں میں اٹھے، روئے، گڑگڑائے، معافیاں مانگے، استغفار کرے، کثرت کرے میرے سامنے، تو میں ان کو بخش دینا چاہتا تھا، میری رحمت کا مظاہرہ ان پر کرنا چاہتا تھا. تو ایک طرف میرے غضب کا مظاہرہ بھی ہو، ایک طرف میری رحمت کا مظاہرہ بھی ہو. یہ اس لیے سب کچھ رچا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مومنوں کا کردار بھی آیا کر دیا قرآن نے. لِيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وہ توبہ کرنے والے ہوں گے، خوب گڑائیں گے میرے حضور میں، تو میں ان کو بخش دوں. اور وہ منافقین جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، سامنے کچھ بولیں گے، پیچھے کچھ کریں گے. اور وہ مشرکین میرے ساتھ غداری کریں گے، میرے ہمنوا ٹھہرائیں گے، میرے ہمسر ٹھہرائیں گے. میں ان کو عذاب دینا چاہتا تھا. یہ ہے. تو یہ بہت اہم باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ سمجھیں، یہ تقدیر ہے. اچھے ہوں گے اور برے ہوں گے، اور بروں کا غلبہ ہوگا، بروں کا غلبہ ہوگا. وہ جہنم میں جانے کے کام کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. قرآن مقدس کیا کرتا ہے؟ پھر ایک بات کو بیان کرتا ہے. جیسے یہاں اپنے حبیب کو اللہ دلاسا دے رہے ہیں، حبیب یہ کام کر رہے ہیں، کریں گے تیرے خلاف، یہ ان کی تقدیر ہے، ان کی مقدر ہے. یہ تیرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. آپ دل برداشتہ مت ہوئیے. آپ جو کر رہے ہیں خیر کا کام، وہ خیر کا کام خیر ہی ہے. اس کا بہت بھلا صلہ ملے گا آپ کو، عمدہ صلہ ملے گا آپ کو، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. ایک اور مقام پر سورہ حشر آپ پڑھتے ہیں تو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے، لا تستوی الحسنات ولا سیئہ. یہاں جو بیان کیا کہ یہ نیکی اور یہ برائی، بدی، دونوں برابر نہیں ہیں میرے حبیب. تو اسی طرح سے نیک اور بد یہ فطرت پر قائم ہوتے ہیں نا، یہ دو فطرت والے، یہ بھی برابر نہیں ہیں. سورہ حشر میں فرمایا لا یستوی الذین اصحاب الجنہ و اصحاب النار کے بارے میں فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ سورہ حشر میں اصحاب النار، اصحاب الجنت هم الفائزون، اور اصحاب النار کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے والے. تو لا یستوی وہاں پر بھی فرمایا یہ دو گروہ برابر نہیں ہیں. اصحاب النار و اصحاب الجنہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جو جہنم میں جانے والے گروہ کے لوگ ہیں، ان کا جو کردار ہوگا، ان کا کیریکٹر ہوگا، ان کی سوچ ہوگی، ان کا تھنک ٹینک ہوگا، ان کی فطرت ہوگی، وہ گندی ہوگی، وہ گندے نالی کے کیڑے ہوں گے. وہ تقدیر ہے، وہ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں. وہ نہیں سمجھ پائیں گے سب چیزوں کو.
وہ انبیاء کے کردار کو، انبیاء کے کیریکٹر کو، انبیاء کے تھنک ٹینک کو وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ کیونکہ ان کے پڑھنے ہی نہیں پڑے گا وہ کردار، ان کی فطرت میں ہی نہیں رکھی ہے نا وہ چیز۔ کتا اپنی فطرت سے نہیں ہٹے گا، سور اپنی فطرت سے نہیں ہٹے گا، جس کی جو فطرت ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ تو یہ دو گروہ بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جہنم والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے وہ کامیاب ترین گروہ کے لوگ ہیں، اگرچہ کہ وہ کیا ہوں گے تعداد میں، کوانٹٹی میں کیا ہوں گے، وہ بہت نہیں ہوں گے، بہت بڑی تعداد نہیں ہوگی ان کی، یہ بھی مقدر ہے، تقدیر یہی ہے۔ اس کو قرآن مقدس نے کئی جگہ بیان کیا، اس تھیوری کو۔ یہ تھیوری بہت اہم ہے، تعداد میں وہ زیادہ نہیں ہوں گے، اللہ کے مقرب ترین بندے وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قلیلا من عبادی الشکور، قلیل تعداد، بہت تھوڑے ہی تعداد میں ہوں گے وہ، قلیلا من عبادی الشکور، اللہ کے شکر کرنے والے بہت قلیل ہوں گے، تھوڑے۔ اور وہ کثیر من الناس لفاسقون، قرآن کہتا ہے، اور انسانوں کی کثیر تعداد فاسقوں کی ہوگی۔ اور یہی سورۃ الاعراف میں جو ہماری ماں پڑھ کے سناتی تھی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت بڑی تعداد جہنم میں جانے والوں کے لیے ہی، یہ انسانوں اور جناتوں کی بڑی تعداد جہنم کے لیے ہی ہے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ جہنم کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر یہ کیا کریں گے، اللہ ہی نے ان کو ایسا بنا دیا، نہیں، اللہ نے تمام حجت پوری کی دوستو۔ لہم قلوب، دل دیے، لا یفقہون بہا، یہ بدبخت ہے، یہ دلوں سے کام نہیں لیتے، فہم اور ادراک اور بردباری اور دانشمندی کے ساتھ غور و فکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو کریں، ان کے قلب میں لرزہ ہو، خشیت ہو، وہ اپنے قلب سے وہ کام ہی نہیں لیتے۔ لہم آذان، ان کے کان دیے، لا یسمعون بہا، وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ان کے قلوب ہیں لیکن اس سے فہم کا کام نہیں لیتے، سمجھنے کا، کان ہیں سننے کا کام نہیں لیتے، لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے بعد اللہ نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، یہ بولنے کے بعد اولئک کالانعام کہا، یہ جانوروں کے جیسے ہے۔ تو مشابہ، جانوروں کے مشابہ کیوں کہا ان کو؟ کیونکہ جانوروں کے بھی سینے میں دل ہے، سر پہ کان بھی ہے اور آنکھیں بھی ہے، وہ مشابہ ہے۔ تمہارا دل جانور کا دل کیا فرق ہے؟ جو پمپنگ کر کے خون پہنچا کے جسم کو موٹا کر رہا ہے، تمہارا بھی دل پمپنگ کر رہا ہے، خون پہنچا کے جسم کو موٹا کر رہا ہے، قوت والے ہو گئے، تنا کے پھر رہے ہو، دندناتے پھر رہے ہو، طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو، تمہارا قلب صحت مند ہے، جسم کو خون پہنچا رہا ہے، تبھی تو حماقت کر رہے ہو، کشتی لڑ رہے ہو۔ وہ جانور میں بھی ہے، سنگا مار کے اٹھا کے پھینک رہا تھا جانور کو، اس کا بھی قلب مضبوط ہے، تمہارا بھی قلب مضبوط ہے۔ قلب اتنے کے لیے نہیں ہے کہ خون پہنچائے جسم کو، انسانی قلب اور جانور کے قلب میں ایک امتیازی وصف رکھا گیا ہے، ایک فرق ہے۔ جانور کا جسم صرف قلب جو ہے، اس کا دل اتنا ہی کام کر رہا ہے، تمہارا دل اتنے کے لیے نہیں ہے میرے دوستو، صرف اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے قلب میں اللہ کی خشیت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومنوں کے دل وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر کانپ اٹھتے ہیں، خشیت سے تھرا جاتے ہیں۔ یہ قلب انسان کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس دل میں خشیت ہے، اللہ کے ذکر کی طرف گر پڑتے ہیں، قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ، سورہ زمر میں ہے۔ پھر ان کے قلوب اور ان کے جسم اللہ کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ انسانی دل ہے، ایمان والوں کے دل ہے، وہ تمہارے سینے میں نہیں ہے۔ تمہارے سینے میں وہ جانوروں کے جیسے دل ہے، خون پہنچا کے دندنانے کے مجبور، دندناؤ زمین پر، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تمہارے کان جانور کے کان ایک جیسے ہیں جی، کیا فرق ہے؟ جانور تم سے زیادہ تیز سنتے ہیں نا، تم سنتے ہو تو تم سے بڑھ کے تیز سنتے ہو۔ ذریعہ آٹھ آن تو کتا کان کھڑے کر کھڑے جاتا سڑک سے،
تم سے زیادہ تیز سنتے ہو. تم سے تیز دیکھتے ہیں جانور, تم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے, بہت سے جانور اندھیرے میں دیکھتے ہیں, تم سے تیز آنکھیں ہیں. اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے تم, تو تمہاری آنکھیں اور جانوروں کی آنکھوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی قدرتیں نظر نہیں آتی تم کو, اللہ کی آیات نظر نہیں آتے تم کو. تمہاری آنکھیں, تمہارے کان جانوروں کی جیسے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہو تم. سینس آف ہیومر ان میں ہے, جانوروں میں سینس آف ہیومر ہے. آپ اس کے فائدے کی چیز بتائیے, اس کو پچکاریے, نزدیک آئے گا. آپ اس کے نقصان دینے والی چیزیں بتاؤ, ڈراؤ, بھالا بتاؤ, دور بھاگے گا. اس کو معلوم ہے فائدے والی چیز کے لیے آگے بڑھنا ہے اور نقصان والی چیز سے دور بھاگنا ہے. اس کو اتنا سینس آف ہیومر ہے, وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تم اس سے بدتر ہو, تم تو اس سے گئے گزرے ہو. تم کو اللہ اپنی جنتوں کی نعمتوں کی طرف بلا رہا ہے, تم تیار نہیں آنے کے لیے. تم کو اپنی جہنم سے ڈرا رہا ہے, نقصان کے, تم اس کو بھاگنے تیار نہیں ہو, لپک کے جہنم میں جانا چاہتے ہو. بل ہم اضل, تم جانوروں سے بدتر ہو. یہ کہا قرآن نے, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بدتر ہے. اولئک هم الغافلون, اسی لیے کہا یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تم کو کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. احسن صرف حسن کے ساتھ سلوک کر دو, یہ بھی نہیں. احسن اور صرف اچھا سلوک کر دو, نہیں. ایک چیز کیا ہوتی ہے, تم معاف کر دیے اور چھوڑ دیے, یہ بھی خوبی ہے, اچھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا نہیں کہہ رہا اپنے نبی سے کہ تمہارے ساتھ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, تو تم ان کو معاف کر دو, تو بھی اچھائی ہو گئی نا. لیکن اتنے پر نہیں, نبی اس سے اور کمال کی اچھائی کرو. ہی احسن, احسان کرو مزید اس کے اوپر. صرف درگزر نہ کرو, بلکہ اس کو وقت آنے پر اس کو کچھ عطیے دو, اس کے کام آ جاؤ, اس کی مصیبتیں دور کر دو, مزید کچھ دے کر کے احسان کر دو اس کے اوپر. برائی کرنے والے کے اوپر, تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے, ہمیشہ بدترین حرکتیں کر رہا ہے, تو تم صرف درگزر مت کرو, بلکہ اس کے ساتھ اور کچھ مزید اس کو دے دلا کر کے احسان کرو اس کے اوپر. تو گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو یہ ضمانت ہے, یہ ہماری گارنٹی ہے میرے نبی محمد. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جان لینے والا جانی دشمن بھی ہوگا نا, ایک دن تم پر اپنی جان نثار کر دے گا تمہارے اس سلوک کے ساتھ. اللہ کی قسم, بے شمار فائدے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے اس تربیت کے. اسی کو اڈاپٹ کر لیے, اللہ نے کہہ دیا, رسول اللہ نے اڈاپٹ کر لیا, بالکل وہی کردار کو اختیار کر لیا. برائی کرنے والے کے ساتھ صرف معاف کر کے ہی چھوڑ دینا نہیں, بلکہ اور مزید احسان کرتے چلے گئے رسول اللہ اس کے اوپر, احسان پہ احسان کرتے چلے گئے اس کے اوپر. جانی دشمن ہاتھوں کو چومنے اور پیشانی کو چومنے لگ گئے اور اپنی جانیں دے دیے. کتنے ہی واقعات آپ کو ملیں گے. سیدنا عمر فاروق سے بڑی اور کیا مثال چاہیے, گردن مارنے کے لیے نکلے تھے گھر سے, ساری زندگی قربان کر دی ہے, آخر میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا, بھالا مار کر کے شہید کر دیا گیا نا صف میں. وہ تو چلو شروع کے دور میں ہی آ گئے سیدنا عمر. اور کتنے بڑے بڑے دشمنوں کے واقعات بتاؤں آپ کو میں, زندگی بھر دشمنی نبھایا, کبھی ایک لمحے کے واسطے بھی اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا رسول اللہ کو تکلیف دینے کا. ابو سفیان, بیوی اس کی ہندا, وحشی بن حرب, اللہ اکبر, وحشی بن حرب جیسا آدمی, رسول اللہ کے چچا کو حمزہ کو بھالے سے شہید ہی نہیں کر دیا اس نے, بلکہ سینہ چیر کے کلیجہ نکالنے کے کھانے کے لیے ہندا کے حوالے کیا, سینہ چیر کے, اور وہ ہندا سینے میں سے کلیجہ نکال کے منہ میں رکھی. ایسے دشمنی کرنے والے آپ تصور نہیں کر سکتے دشمنیوں کی کون سی چوٹی تھی, دشمنیوں کی کیا چوٹی تھی, کہاں تک چلے گئے تھے لوگ. فتح مکہ ہوا
یہ ہندا جس نے کلیجہ چبائی چچا کا، امیر حمزہ کا، وہ ابو سفیان گھبرا کے کلیجہ اس کا منہ کو آ رہا ہے، ہیبت سے مر رہا ہے ابو سفیان، اب مجھے نہیں چھوڑیں گے محمد، فتح ہو گئی ہے، مکہ بھی فتح کر لی ہے، اب میرا خاتمہ ہے، ڈر رہا ہے۔ تو یہ بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے، کیا بزدل بن رہا ہے، تو خود نہیں جا رہا ان کے پاس چل کے، میں جاتی ہوں۔ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ وہ بڑے صرف ہمدرد ہی نہیں ہے بلکہ عفو درگزر بھی کرنے والے ہیں اور وہ احسان کرنے والے ہیں، وہ محسنوں میں سے ہے۔ وہ بول رہی ہے دشمن گواہی دے کردار کی، کردار یہ ہوتا ہے، کردار وہ ہوتا ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے، اس کو کردار بولتے ہیں صاحب۔ یہ کردار آپ کا ہمارا، دشمن ہے عورت گواہی دے رہی ہے، ارے وہ محسنین میں سے ہے، مجھے یقین ہے وہ بات سنیں گے اور معاف کریں گے۔ میں جاتی ان کے پاس، خیمے لگا کے باہر ٹھہرے تھے صحابہ کو لے کے مکے کے، یہ آئی، صحابہ اکرام خبر دیا آ کر کے وہ ہند آئی ہے ابو سفیان کی بیوی، کیا حکم ہے دیتے ہیں آپ، قتل کر دیں؟ کہا نہیں، وہ میرے پاس آئی ہے، مجھ سے ملنے آئی ہے، عزت سے لے آؤ اس کو، کوئی ضرب نہیں آنے پائے اس کو۔ لے کے گئے عزت سے اس کو، صحابہ غصے میں اس کے اوپر، موقع ملے مار دیں، رسول اللہ کا حکم اشارہ ہو مار دیں، لیکن عزت سے لانے کا حکم ہوا، عزت سے لے کے گئے۔ گھٹنوں پر بیٹھ گئی، کہتی آپ جیسے محسنوں سے عفو و درگزر کی امید لے کے آئی ہوں، آپ سے زیادہ محسن ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہمارے پورے قوم میں۔ ابو سفیان رو رہا ہے، ڈرا ہوا ہے، آپ کے پاس آنے سے شرما رہا ہے، میں رحم کی بھیک مانگنے آئی ہوں، عفو و درگزر کی، گھٹنوں پہ آ گئی۔ اتنی بڑی دشمن جس نے کلیجہ چبا چچا کا، یہاں پر خون قصاص کا حق ہے، خون کا بدلہ خون، چچا کا بدلہ خون، لیکن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عفو درگزر کے مجسم ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، تو احسان کرتے چلے جا دشمنوں پر۔ کیا کر رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ معاف کر دیا۔ اب معاف کر دینا آپ کا کمال ہے، وہی معاف کر دیا، تم لوگوں کو بخش دیا، ہو گیا تھا۔ اب احسان کر رہے ہیں مزید معاف کرنے کے بعد۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اعلان کر دیے اٹھ کر کے، یہ احسان ہے، اب اعلان معافی ہے ابو سفیان کے پورے گھرانے کو۔ یہ بولنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ مزید احسان یہ ہے کہ نہ صرف ابو سفیان کی معافی ہوگی بلکہ اگر کوئی دشمن ہمارا ابو سفیان کے گھر میں گھس گئے پناہ لینے کے لیے تو ہم ان کو بھی پناہ دیں گے، ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر! کیا بول رہے ہیں؟ ابو سفیان کو ہی معاف، اس کے گھر کو ہی نہیں، اگر کوئی ہمارا دشمن ابو سفیان کے گھر میں گھس کے پناہ طلب کرے تو ہم اس کو بھی پناہ دے دیں گے، اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ احسان، اللہ اکبر! اب بھاگتا ابو سفیان، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ یہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم کی مثال اللہ دیو، گارنٹی دیے تیرا جانی دشمن تجھ پر جان دے دے گا محمد۔ ابو سفیان آیا، چمڑ گیا، ایسے مرے ابو سفیان خود پیاسے رہ کر کے رسول اللہ کے ایک امتی کو زخموں سے چور چور پڑے تھے۔ اکرما ابو سفیان جنگ میں، ایک عورت مشقزے میں پانی بھر کے آئی ہے، آواز نہیں نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، پانی پلانے آئی تو کہتے میرے وہ بھائی کو پہلے پانی پلا، ابو سفیان میرے وہ بھائی پہلے پانی اس کو پلا، اللہ کا بہت مقرب ہے، وہ بہت پہلے سے لڑ رہا ہے، میں بعد میں آیا ہوں، اس کو پلا۔ وہ وہاں گئی تو وہ اس کے آگے بھیج رہا ہے، وہ وہاں گئی تو اور آگے بھیج رہا ہے۔ صحابہ میں قوت اور محبت کا کیا عالم تھا، وہ آگے بھیج رہا ہے۔ جب وہ گئی تو ایک کی روح پرواز ہو گئی، اس نے دیکھی کہ یہ مر گیا، دم توڑ دیا۔ وہ پہلے والے کے پاس دوڑتے ہوئے آئی، اس کو پلاتی ہوں، وہ دم توڑ دیا۔ وہ پھر پہلے والے کے پاس آئی، وہ دم توڑ دیا۔ اس طرح ابو سفیان تک آئی، وہ دم توڑ دیا۔ اس طرح قربانیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ ہے جانثار ہو جانا، اپنی جانیں دے دیں گے محمد تجھ پر۔ دیکھیں نتیجہ اللہ نے جو فرمایا وہ ہوا، بے شمار مرتبہ ہوا۔ وحشی بن حرب کو معاف کر دیا جس نے چچا کو شہید کیا۔ وحشی بن حرب آیا، معافی مانگی،
رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، رسول بھی تجھے معاف کر دیا، تو ایمان لانے کے لیے آیا، میں تجھے معاف کر دیا، ختم قصہ تیرا، گناہ ختم۔ لیکن ایک بات کی اس سے گزارش کر دی ہے، اس کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے کہ وحشی، میں بھی انسان کا ہی بیٹا ہوں، آدم کا ہی بیٹا ہوں، انسانی دل ہے، جب تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا جو زخم ہے وہ میرے دل میں ہرا ہو جاتا ہے، پھر تازہ ہو جاتا ہے، میں نہیں بھلا سکتا میرے چچا کی اس شہادت کو، تجھے دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے اور دل روتا ہے، تو ایک کام کر دینا میرے لیے، تیرا چہرہ لے کے میرے سامنے سے مت جایا کر، پیچھے سے گزر جاتے جا میرے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا، درد کتنا ہے چچا کے شہادت کا، لیکن اس کے باوجود جذبہ معافی یہ ہے، احسان یہ ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ نے اختیار کیا اپنی زندگی میں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کردار تو کچھ عجیب و غریب ہے، ہم تو اپنے سگے بھائیوں کو نہیں معاف کر سکتے جی، ہم تو بہنوں کو، بھائیوں کو، چچاؤں کو، ماموں کو، نانا کو، دادا کو، کسی کو نہیں معاف کر سکتے۔ ہر جگہ انتقام کے جذبے ہمارے اندر ہیں۔ مسجدوں میں آئیں گے تو نمازی بن کر کے نہیں آ رہے، جھگڑالو بن کر کے آ رہے ہیں۔ مجھے پھر معلوم ہو رہا ہے، بار بار معلوم ہو رہا ہے، یہاں آ رہے ہیں تو پھر صفوں کا جھگڑا ہو رہا ہے آپ کے پاس۔ ارے اللہ کے بندو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے اس پلر کی وجہ سے تمہاری نماز نہیں قبول کرے گا، تم کو جہنم میں پھینک دے گا اس پلر کی وجہ سے؟ تمہارے دماغوں میں اتنا گوبر کیوں بھرا ہوا ہے؟ اللہ کے بارے میں تمہارا زن اتنا بدزن کیوں ہو؟ تم اتنا چھوٹا سمجھ رہے اللہ کو کہ تمہارا کالم بیچ میں آ گیا اور تم نماز کی صف بنائے تو تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرے گا، رد کر کے پھینک دے گا اٹھا کر کے۔ تم اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو؟ ایک مومن کا دل اللہ کی طرف مائل ہو، اس کو کیا لینا دینا پلر سے، دیوار سے، مسجد سے، زمین سے، آسمان سے؟ سوچو آپ۔ مگر نہیں، جھگڑیں گے، جھگڑا کرنا ہماری فطرت میں ہے، جھگڑیں گے ہم، ضد ہماری فطرت میں، ضد کریں گے ہم۔ کیوں ضد کرو گے صاحب؟ یہی تو ہے آپ کے نفس کی انانیت۔ ہم ضدی بنے ہوئے ہیں۔ ارے چھوڑو نا وہ چکر کو، ختم کرو اس کو۔ ایسے بے شمار چیزیں ہوں گے زندگی میں جس کو آپ کو درگزر کرنا ہوگا۔ اللہ کے لیے جینے اور مرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ تمہاری عقل سے چھوٹی عقل والا ہے وہ۔ کیا سمجھ رہے ہو اللہ کو تم؟ فوراً فتویٰ دے دیتے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، اس کا ایمان قبول نہیں کرے گا، اس کا فلاح قبول نہیں کرے گا، کوئی جہنم میں پہنچا رہا ہے، وہ فرقہ جہنمی ہے وہ۔ ارے تم کو کیا معلوم ہے اللہ کی کرسی پر تم کیوں بیٹھ رہے ہو جی؟ اب وہ اللہ کی کرسی ہے، وہ اللہ جانتا ہے بیٹھ کر کے فیصلے کرنا، اس کو معلوم ہے اس کی عدالت ہے، تم کیوں بیٹھ رہے ہو اس کی کرسی پر ججمنٹ کرنے کے لیے؟ تم اپنا کام کیے جاؤ اور استغفار کرو، معافی مانگو اپنے اعمال کے لیے۔ وہ بہت بڑا ہے، پوری کائنات اس نے پیدا کی ہے، سارا سنسار اس نے پیدا کیا ہے، اس کو سب معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے کاموں میں مداخلت مت کرو، اس کی طرف سے خود فیصلے مت کرو، وہ تم کو حق نہیں دیتا اپنی طرف سے فیصلے کرنے کا۔ کون ہو تم؟ کس کو حق دیا اس نے اپنی طرف سے فیصلے کرنے کا؟ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، نہیں معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی رسول، صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی، خالی پڑھ لیتے لیکن کبھی دماغ نہیں لڑاتے، کبھی جاتے نہیں اس کا ڈیپتھ میں۔ حدیثاں پڑھے، قرآن کے متن پڑھے، مفتیان اعظم بن گئے، پھر تو کوئی مفتی کی بھی اہمیت نہیں ہمارے پاس، پھر کوئی امام کی بھی اہمیت نہیں، پھر ابو حنیفہ بھی چھوٹا ہو گیا ہمارے سے، پھر شافعی بھی چھوٹا ہو گیا، احمد بن حنبل بھی چھوٹا ہو گیا ہمارے سے، نعوذ باللہ، اتنے بڑے ہو جاتے ہم لوگ۔ ارے کہاں وہ سرداران فقہ، کہاں تمہاری عقلیں؟ ان کی فقہ کہاں؟ ابو حنیفہ کی فقہ کے مقابلے میں دھول گرد میں نہیں تمہاری عقل۔ وہ دین کی بصیرت کا کمال پہ جانے والا بندہ، وہ امام شافعی، اماموں کا سردار، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ اساتذہوں میں سے، فقہا کے بڑے بڑے ائمہ کے استادوں میں سے ہے وہ، تم ان کا مقابلہ کرو گے؟ لیکن نہیں، اپنی حماقت میں سڑیں گے۔ ان بزرگوں کی بھی اہمیت کم ہو جائے گی ہمارے پاس۔ ارے نکو بابا، توبہ کرو اللہ کے واسطے، یہ کردار مومنوں کا کردار نہیں۔
تو توبہ کرو. یہ سب چیزیں چھوڑنا پڑے گا ہم کو. تو حدیث سنا رہا ہوں رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا, رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا, تو اللہ بڑے غصے اور جلال میں آ جاتے ہیں اور فرشتوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ آدم کے اس بیٹے کو یہ حق کس نے دے دیا میری طرف سے یہ فیصلہ کرنے کا کہ میں اس کو نہیں معاف کروں گا؟ اس کو کس نے یہ حق دے دیا میری جانب سے یہ فیصلہ کر لے کہ میں معاف کروں گا یا نہیں کروں گا؟ یہ تو میرا معاملہ ہے, اس کو کس نے حق دیا؟ اس کے بعد اللہ غضب میں آ کے فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا, آج فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو نہیں معاف کروں گا جو یہ فتویٰ دے رہا ہے. میری جانب سے جو فتویٰ دے رہا ہے میں فلاں کو نہیں معاف کروں گا, وہ گیا کام سے, اب میں اس کو نہیں بخشنے والا, اس کو نہیں معاف کروں گا. یہ رسول اللہ نے کہا. تم کو حق نہیں دیا اللہ نے کسی کے بارے میں کہو کہ یہ اس کو معاف کرے نہیں کرے, وہ اللہ کا معاملہ ہے, تمہارا نہیں. اسی طرح سے کفر کے بارے میں کہا رسول اللہ نے, کفر کا فتویٰ جب تم دیتے ہو کسی کو, اگر اللہ کے پاس وہ کافر نہیں ہوتا ہے اور تم فتویٰ دیتے ہو وہ کافر ہے, اور اللہ کے پاس وہ کافر نہیں ہوتا ہے, تو وہ تمہارا کفر کا فتویٰ گھوم کے تمہارے اوپر چسپاں ہو جاتا ہے, تمہارے اوپر چسپاں ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کو کافر کر دیتا ہے فتویٰ دینے والے کو. اس لیے کفر کے فتوے کسی کو نہیں دینا ہے. مگر ہمارے پاس تو کھلواڑ بن گیا ہے, سب مر گئے سو لوگوں کی خبریں کھود رہے. مولانا مودودی کافر تھا, حسن منا کافر تھا, اسرار احمد کافر تھا. ارے تھا نہیں تھا اللہ کو معلوم, تیرے کو کیا معلوم, تیرے کو کیا معلوم ہے وہ کافر تھا نہیں تھا؟ تو چھوڑ وہ سب چکر, تو صرف اصلاح کی بات کر. اے مسلمان مولوی, تو صرف اصلاح کی بات کر. تو یہ بولنے پر تیرے کو حق ہے اس بات کا کہ قرآن مقدس میں اور احادیث میں جو یہ بات ہے, ہو سکتا ہے اس کے خلاف مودودی نے کچھ بات کہہ دی ہو, تو مودودی سے غلطی ہو گئی لوگوں, بات صحیح یہ ہے, وہ ان سے غلطی ہو گئی, بات صحیح ہے, یہ پیش کر دے, تیرا کام ہے. اسرار احمد نے غلطی کر دی, تو بتا دے غلطی ان سے ہو گئی ہے, بات صحیح یہ ہے, تیرا اتنا ہی کام ہے. تجھے حق نہیں فتویٰ دینے کا وہ کافر تھا یا نہیں تھا. تو کام اپنا کر جو تیرا کام ہے, اصلاح کرنا تیرا کام ہے, اصلاح تو کر. فتویٰ دینا تیرا کام نہیں, کسی کو کافر ہونے کا یا عذابی ہونے کا, جہنمی جنتی ہونے کا. تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ وہ تو اللہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. ہم تو دعائیں کرتے ہیں بھائی, ہمارا تو یہی ہے, اب ہمارا تو یہی حال ہے صاحب, ہم تو ہر ایک کے لیے دعا گو ہے. ہمارے سامنے کسی کا نام آ جائے ہم تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی میں نے کہا نا, ابو حنیفہ کا نام آ جائے تو ہم عزت اکرام سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. امام شافعی کا نام آ جائے تو ہم ان کا اکرام سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. احمد ابن حنبل کا نام آ جائے تو سینے میں محبت سمیٹ لیتے ہیں. جب امام مالک کا نام آ جائے تو گلے لگ جائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں, ہم نفرت نہیں کرتے کسی سے. ہمارا تو یہ معاملہ ہے. آپ مودودی کا نام لو, ہم ریسپیکٹ کریں گے, ہم بولیں گے بھائی اللہ کا بندہ ہے, خدمت بہت کیا, اللہ قبول کر لے, خطاؤں کو معاف کر دے. آپ اسرار احمد کا نام لوگے تو ہم کہیں گے اللہ خدمت بہت کیا ہے, خدمتیں جو اچھی ہے اس کو قبول کر لے, غلطیاں ہو گئی ہے تو معاف کر دے. ہم تو یہی کرتے ہیں, ہمارا کردار ہی ہے, غلطیاں ہو گئی تو معاف کر دے. اور ہم اس لیے یہ کرتے ہیں کہ نہ ہم دھلے ہوئے ہیں دودھ سے, نہ ہمارے بھائی دھلے ہوئے ہیں دودھ سے, کوئی بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں خطا کار نہ ہو جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ سے خطائیں نہیں ہوتی ہے, میں بہت بڑا, مجھے سرخاب کے پر نکلے, سنگ نکلے, خطاؤں سے معصوم الخطا ہوں میں. یہ دعویٰ تو نہ میرا ہے نہ کسی کا ہونا چاہیے. اتنی ہی بات ہے بولنے کی. تو یہ سب دلوں سے کدورتیں, بغض, کینے نکال لو, خاموش ہو جایا کرو. زبان کو جتنا بند رکھو گے, خاموش رہو گے, اتنا فائدہ ہوگا, ورنہ یہ زبان جہنم تک پہنچا دے گی غیر ضروری کے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو تول مول کے بولنا چاہیے. یہاں کام نہیں ہے بولنے کا, وہاں کیوں بولتے ہو؟ اصلاح کا کام کرنا ذمہ داری, اصلاح کا کام کرو, غلطیوں کی نشاندہی کرو, اس سے منع نہیں کر رہے ہیں. غلطیاں جہاں ہوئی نشاندہی مت کرو, یہ بھی نہیں بول رہے ہیں, وہ تو کرنا چاہیے. یہ غلطی ہو گئی ہے, شریعت خراب ہو رہی ہے, شریعت کے دھجیاں اڑ رہی ہے, شریعت کے مسئلے خراب ہو رہے ہیں, آپ بولو ضرور یہ شریعت کا حکم یہ ہے اور آپ نے یہ کر دیا. لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ جہنم میں پہنچاؤ کسی کو. آپ کون ہوتے ہو؟ یہ سب چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے اس دنیا میں, ایمان پر رکھے, اسلام پر رکھے, ہماری وفات ہو تو ہم اس دنیا سے ایمان پہ رہتے ہوئے, اسلام پہ رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.